آپ کیا سمجھتے ہیں اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کیا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ جی پی ڈی ایم کے بیانات کے تناظر میں گفتگو کی گئی ہے، بغیر تناظر کی گفتگو کی گئی. گفتگو تو یہی کی گئی ہے نا کہ باجوہ کے کہنے پہ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑی. اب یہ تو ایک عجیب و غریب دنیا سیاست میں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں موقف تبدیل کرنے کا اور نئے نئے موقف لینے کا جو ریکارڈ عمران خان صاحب نے بنایا شاید ہی کسی اور دنیا میں سیاستدان کے جو ہے نا وہ حصے میں آیا ہو. امریکہ سے حکومت گرانا شروع کی تھی اور وہ ہوتے 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 وزیرستان کے ایسے تک پہنچے. کوئی تاجر بھی یہ بھی بولا تاجروں نے گرا دی ہماری. اسی باجوہ صاحب پہ جو ہے کون کون سے جو ہے نا وہ الزام نہیں لگائے انہوں نے سازش کر کے. بھائی اگر باجوہ صاحب نے آپ کی سازش کر کے حکومت گرائی تھی تو ان کے مشورے پہ یہ حکومت نہیں توڑتے. اگر آپ نے باجوہ صاحب کے مشورے پہ حکومت توڑی ہے تو بھائی باجوہ صاحب سے جا کے پوچھو نا کہ مجھے اتنا غلط مشورہ کیوں دیا. یہ ہمارے آپ کے لیے کیوں انہوں نے قوم کے لیے مسائل پیدا کر دیے. باجوہ صاحب سے جا کے بات پرس کریں. باجوہ صاحب کو جا کے پوچھے بھائی آپ نے میرے مشورہ دیا تھا مجھے آپ نے مروا دیا, کس بنیاد پہ آپ نے مشورہ دیا تھا. کورٹ کو بھی جا کے بتایا بھائی میں تو باجوہ صاحب کے کہنے پر کیا تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے انہوں نے اپنا اصول جو سیاسی فیصلہ کیا ہوگا, یہ تو نئی کہانی لے کر آ جاتے ہیں. لیکن جو انڈیا سے تعلقات کی بات ہو رہی ہے نا دعا, اگر باجوہ صاحب یہ کام کر رہے تھے نا تو پھر پوری قوم کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر ماضی میں نواز شریف صاحب نے بھی کام کیا اور ہم سمیت بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی نا, سب لوگوں کو اس بات پہ شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, معذرت کرنی چاہیے. اگر آج ہم نے بھارت سے تعلقات صحیح نہیں کیے نا تو ہمارا اور مستقبل خراب ہوگا. یہ کام آج نہیں تو 100 سال بعد ہونا ہے. آپ کی بھارت سے دوستی ہونی ہے تو کیوں نہ بہتر ہے کہ آج ہو جائے. ہم لوگ کیا یہ خوشی اور ترقی دیکھنا ہماری جو نسل ہے اس کے نصیب میں نہیں ہے. اسرائیل کا عرب ممالک سے پھڈا ہے, اس عرب ممالک کے اسرائیل سے تعلقات ہو گئے لیکن ہمارے نہیں ہو سکتے. یہ پاکستانی قوم جو ہے وہ طیب اردگان کو خلیفہ ماننے کو تیار ہے, لیکن خلیفہ نے جو اپنے ملک میں پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں, جو اپنے ملک میں قانون بنائے ہوئے اور خود جہاں جہاں تعلقات قائم کیے ہوئے وہ ہم کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بہت بے سم چل رہے ہیں اس وقت جو ہے نا. بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, بہت بڑے بڑے ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جن فیصلوں کے بارے میں اس ملک میں سوچنا بھی گناہ تھا. اگر اس ملک کو بچانا ہے, اگر پاکستان کو بچانا ہے, آنے والی نسلوں کو خوشحالی دینی ہے, جو بدحالی تباہی ہم لوگوں نے دیکھی ہے نا, ہم اور آپ تو بدنصیب لوگ ہیں جن کو ترقی کا خوشحالی کا ہی مطلب نہیں پتا. تو بالکل جو ہے نا ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے جن فیصلوں کو سوچنا پاکستان میں گناہ ہے. لیکن کون کرے گا؟ وہ لیڈرشپ کرے گی جس کا مقصد منشا پاکستان ہوگا. جو اقتدار کے لیے 5 سال کے اقتدار کے لیے جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ دیکھ لینا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں سب پاکستان کے ساتھ. یعنی کہ کہہ رہے ہیں ہم تہوار منانے کے لیے مذاکرات نہیں کر رہے. تہوار کس چیز کا نام ہے؟ تہوار ہے خوشی منانے کا نام. 22 کروڑ لوگوں کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے اور یہ 10,000 آدمی جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں. چلیں جی, خوشخبری ہے, معاہدے کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب دعویٰ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور اس کے بعد پھر دودھ شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. ارے اسحاق ڈار کا تو اللہ معاف کرے, تکبر جو ہے نا ایسا لے کے ڈوبا ہے. اور اسحاق ڈار کی لوگ جو سپورٹ کرتے تھے نا, اللہ تعالیٰ بس کیا بولوں میں آپ کو. نبی ایک صاحب بیٹھے ہوئے, دودھ شہر کی نہریں کیا 1 ارب ڈالر ملنا ہے, وہ تو ہم نے قرضوں کی قسطوں پر ہی ادا کر دینا. قرضے لیتے ہیں, قرضوں کی قسطیں ادا کرتے ہیں. باقی یہ جو ان کی جانب سے باجوہ صاحب کی بات کی جاتی ہے وہ بڑی حیرانگی والی بات ہوتی ہے کہ آپ آ کے بتا کیوں نہیں, پہلے کیوں نہیں بتائیں گے یہ باتیں. پہلے بھی عوام کو اعتماد ملے. عوام تو ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ رہی ہے. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ عوام کو لے کے آتی, کیونکہ عوام منتخب کر کے لے کے آئی ہیں. اگر باجوہ صاحب لے کے آئے تو پھر اس ٹائم ان کو باجوہ صاحب کے ساتھ وہ ادھر زیادہ تھے, اور اب عوام کے ساتھ دیکھیں عوام ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. تو اب وہ بتا رہے ہیں اس وقت باتوں کا کیا فائدہ جب بتا رہے ہیں. بالکل, وہ ان کو خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے نا. یہ بھی چیک کر لینا چاہیے کہ باجوہ صاحب پہ سیاست میں پابندی ہے 2 سال کی, بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. بولنے پہ پابندی نہیں, ان کو بولنا چاہیے. ان کو بتائیں کہ اصل کیا ریزن تھی, کیا بات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. کیونکہ اب تک جو بھی بات چیت کی گئی ہے تو انہوں نے اس پر یہاں تو انڈائریکٹلی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس بارے میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ آج نہیں تو کل باجوہ صاحب بتائیں گے کہ ایسی بات ہوئی نہیں تھی, کہ کیونکہ اس بات میں کوئی منطق نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے, کیونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ بات ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی اب دیکھنا چاہیے کہ ایسی جو صورتحال ہے, لوگ بات جو سنتے ہیں
उनको देखना चाहिए, लॉजिक के साथ ही देखना चाहिए, क्योंकि मुल्क पहले ही बड़ा नुकसान उठा चुका है। अब मज़ीद इस तरह की आपस की लड़ाई, हमने खारजा पॉलिसी तो कोई रखी नहीं है, हम दोस्ती किसी के साथ है ही नहीं है। हमें आज देखने लेने गए हैं, किसी से भी मदद मांगने के लिए गए, कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अब बड़ी मुश्किल से अगर मदद मिल रही है, हमें कोई पाँव पर खड़े होने की बात हो रही है, तो फिर हम अब फिर मज़ीद लड़ने लगे, फिर मज़ीद ना कोई कर रहे हैं। इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ठीक है, बिल्कुल दोनों पार्टियों को बैठना चाहिए, सोच समझ के बिल्कुल आगे आप सही निकलना कह रहे हैं। चाहिए। अब